वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो मैं आज आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का है। तारीख़ की किताबों में कौम आद दो कौमों को कहा जाता है, आदे औला और आदे सानिया, और इनमें 100 साल का फ़र्क लिखा गया है। आदे सानिया को कौम समूद कहते हैं और कौम समूद की तरफ हज़रत सूलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। आज की वीडियो का मरकज़ कौम औला है, यानी कौम आद है, जिनमें अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी कौम आद कहाँ आबाद थी। दुनिया के दो मशहूर समंदर बहर अरब और बहर हमार के दरमियान ओमान, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसको अलकाफ कहते हैं। तारीख़ी हवालों में अलकाफ ही कौम आद का मकसद बताया गया है। कभी ये इलाका बहुत शान व शौकत और सरसब्ज हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े से बड़ा भी यहाँ कदम रखने से डरता है। इस वक्त मौत की इस वहशतनाक वादी में कदम रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है। खुश रेत के ऐसे बुलंद बाला टेले हैं कि अगर कोई चीज़ इन में गिर जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाएगी। बेशक ये अल्लाह ताला के अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी ज़माने में ये इलाका सरसब्ज़ बागात, ठंडे मीठे पानी, चश्मों और बहुत ऊंची इमारतों और किलों से भरा पड़ा था। इस इलाके में उस वक्त पूरी दुनिया की सुपर पावर कौम आद आबाद थी। वो इंतहाई ताकतवर और मालदार कौम थी। तारीख़ी किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल होती थी। अल्लाह ने उन जैसी कौम दोबारा पैदा नहीं की, और ऐसी कौम जिसमें कोई बीमारी ना थी, लोग बुढ़ापा नहीं देखते थे, ना हाथ पांव कमज़ोर होते थे और ना ही इनकी बिनाई में फ़र्क पड़ता था। कहा जाता है कि इस कौम का एक बंदा हमारे आज के दौर के 1000 बंदे से अकेला लड़ सकता था। यानी ऐसी ताकतवर कौम ना पहले थी और ना ही बाद में पैदा की गई। कौम आद की ताकत का एक नुमाया खूबी ये थी कि अगर कोई मर्द औरत के साथ एक दफ़ा हम बिस्तरी कर ले तो वो औरत एक ही बार में हामला ज़रूर हो जाती थी। इसी खूबी से वो कौम बहुत फैल गई थी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जब इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। इस आयत में कौम आद के मस्कन अहकाफ की भी तस्दीक होती है। कौम आद में 13 कबीले थे। कौम आद एक ताकतवर, बहादुर और बुत परस्त कौम थी। कौम आद ही वो कौम थी जिसने तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले बुत की पूजा शुरू की थी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफर, शिरक और जुल्म की हदें पार कर दी। मुआशी लिहाज से वो कौम एक सुपर पावर कौम थी, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर के खुदा बना लिए और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और ज़ना जैसे गुनाहों में डूब गए। वो लोग जब किसी गैर औरत से ज़ना करते तो ज़ना करते करते ही इस औरत को मार देते थे। अपनी बदअमलियों की वजह से अल्लाह पाक ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और फरमाया, और हमने कौम आद की तरफ इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर था कहने लगा, तुम हमें कम अकल नज़र आते हो, हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फिर हमने हूद अलैहिस्सलाम को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले नहीं थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे, लेकिन इनकी कौम जहालत में ऐसी डूबी थी कि वो अपने पैगंबर की बातों पर कान तक न धरती थी। कौम आद के 2 कबीले कलबान और खलजान ऐसे थे कि जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो कलबान कबीले ने आपकी मुखालफत की, लेकिन कबीला खलजान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की
دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہوئے تھے وہ سب خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جیسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی مدد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارشیں نہ برسائی جائیں۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور پانی سے لبالب بھرے چشموں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور ناج نہ پیدا ہو گئے۔ پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہوگی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ صرف اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زیادہ دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مرحلے میں خوش سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے ان سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلی قوموں میں مشہور تھا کہ جب کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے۔ بے افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قومیں کی حکومت تھی اور ان کا سردار اجار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجار بن طارق کی بیوی بھی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کا وقت مکہ مکرمہ پہنچا تو اجرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی۔ شراب اور شواب کی محفلوں کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے، ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہ کی، حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر
خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کرنے کی دیر تھی، کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے، کالا طوفان آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 رات اور 8 دن تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر، سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی ہی ہے جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی۔ اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثلی ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور لوگ اور مویشیوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے، اس لیے جب بھی بادل دیکھتا ہوں تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طلبگار ہوں، اور جو اس شر میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دوستو، اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔